السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کی الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfaz.com/kids۔ آج کے شمارے کا موضوع کیا ہے بھائی جان؟ آج کا موضوع ہے تحریک وقف نو۔ آج اتوار 20 اپریل 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 8 یعنی 8۔ چلیں چلتے ہیں گھانا، جہاں عیشا نیرہ اور ان کی امی جان سے سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمیں بچوں کے الفاظ میں سے پہلا صفحہ سنا دیں گی؟ ہاں جی ضرور، لائیے مجھے اخبار تو پکڑائیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب، ذہنی آزمائش میں دلچسپ سوالات اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو عشا اس بار آپ ہمیں تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم۔ شاباش، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ یاد رکھو جب آل عمران کی عورت نے کہا کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کر دیا ہے، پس تو اسے میری طرف سے جس طرح ہو قبول فرما، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ جی تو بچوں، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج کے شمارے کا موضوع ہے تحریک وقف نو، تو یہ وہی آیت ہے جس کی بنا پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقف نو کی تحریک پیش فرمائی۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں قبل از پیدائش وقف کیا، اسی طرح احمدی والدین بھی پیدائش سے پہلے ہی اپنے بچوں کو وقف نو میں پیش کرتے ہیں۔ تو اور جیسے کہ آپ دونوں بھی بچوں وقف نو میں شامل ہیں نا؟ جی۔ ہاں جی۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اس بار۔ خدمت اسلام کی برکات۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شاب شیبتاً فی سبیل اللہ کانت لہ نوراً یوم القیامتی، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ جو دین اسلام ہے کی خدمت کرتے ہوئے بوڑھا ہو جائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ تو دیکھیں بچوں کتنا بڑا انعام ہے، آخرت میں ایک نور کا وعدہ ہے، اس لیے اسلام کی خوب خدمت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی یہ انعام ملے۔ جی جزاکم اللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔
آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر کوئی نجات اور حیات طیبہ کا طلبگار ہے تو اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں، آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے۔ ابدی زندگی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی۔ ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح اس کی روح بول اٹھے، اسلمت لرب العالمین، یعنی میں تو تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو چکا ہوں۔ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا۔ پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ جی تو بچوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں زندگی وقف کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ یعنی جب آپ بچے ہو، آپ کو والدین نے وقف کیا ہے، تو جب آپ پڑھ لکھ جاؤ گے اور زیادہ تعلیم حاصل کر لو گے بڑے ہو کر، تو آپ کو چاہیے، سب بچوں کو چاہیے کہ اپنی زندگیاں دین کی خاطر وقف کر دیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو بات؟ جی جزاکم اللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ تبلیغ میں جوش و جذبہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ 16 اکتوبر 2021 کو امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے واقفین نو مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا کے ساتھ آن لائن ملاقات فرمائی۔ ایک خادم نے سوال کیا کہ تبلیغ میں جوش و جذبہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ آپ ایک واقف نو ہیں اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے، کامل ایمان ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات صحیح تعلیمات ہیں اور صحیح راستہ ہے جو آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، تو پھر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اس چیز کو صرف اپنے اندر تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسلام کو پھیلائیں تاکہ دنیا بھر کے انسانوں کو بچا سکیں۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ اگر آپ کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہے تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانا چاہیے۔ اس طرح آپ میں ایک جوش پیدا ہوگا کہ آپ کو دنیا کو بچانا ہے اور اسلام کا پیغام پھیلانا ہے اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانا ہے۔ پھر اپنا علم بھی بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھیں گے اور قرآن کریم اور احادیث، تو آپ کو جوش و جذبہ بڑھانے کے راستے اور ذرائع ملیں گے، اور یہ بھی کہ بنی نوع انسان کے لیے اپنی ہمدردی کیسے ظاہر کی جائے، اور یہ بات پھر تبلیغ کرنے میں ممد ثابت ہوگی۔ ممد یعنی اس سے مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ تو بچوں، میں آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہوں اس میں سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نے کون سی کتب پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے عائشہ؟ قرآن اور حدیث۔ ہاں جی، اور ان کے علاوہ بھی کچھ کتب کا بتایا ہے؟ حضرت مسیح موعود کی کتب۔ جی،
اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ پڑھنے سے؟ تبلیغ میں مدد ملے گی۔ جی بالکل، شاباش۔ ماما اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے نا؟ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ پیغام بیداری۔ مخملی پھولوں پہ شبنم کی پری سوتی ہے، احمدی بچوں اٹھو صبح صدا دیتی ہے۔ وقت آتا ہے کہ ہر بار اٹھانا ہے تمہیں، قوم کے سوئے مقدر کو جگانا ہے تمہیں۔ آج کے دور کے ہر درد کا چارہ تم ہو، سب کے دکھ بانٹو غلامان مسیحا تم ہو۔ رات کے ماتھے سے تاریکی سمٹتی دیکھو، ایک نئی صبح نئی شان سے آتی دیکھو۔ صبح کی خاموشی میں آہنگ دعا سجتا ہے، نیک بچوں کو خدا پیار کیا کرتا ہے۔ عرش معصوم دعاؤں سے ہلا دو پیارو، درد کے ماروں کی تقدیر جگا دو پیارو۔ اٹھو گلیوں میں صدا صلی اللہ کی گونجے، ایسے تکبیر کہو ارض و سما بھی گونجے۔ قافلہ وقت کا تیزی سے رواں ہے بچوں، سست گامی کے لیے وقت کہاں ہے بچوں۔ مخملی پھولوں پہ شبنم کی پری سوتی ہے، کلمہ دہرا کے اٹھو صبح کی اذاں ہوتی ہے۔ جی تو بچوں، یہ نظم کتاب غنچہ سے لی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سست نہیں رہنا چاہیے ہمیں، اور وقت کم ہے اس لیے ہمیں ہر وقت دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے قوم کو بھی، اپنی قوم کو بھی جگانا چاہیے، اور سب کے دکھ اور درد بھی بانٹنے چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھی لگی آپ کو نظم؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں کینیڈا، جہاں یمنا سمر اور ان کی امی جان ہمیں صفحہ 2 سنا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظ کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق آیات قرآنی یاد کریں۔ جی تو پہلی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ سورۃ فاتح کی آیات 1 تا 4 ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے: ہر قسم کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے حد کرم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، اور جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص کی آیات ہیں، جن کا ترجمہ ہے: تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ اللہ بے احتیاج ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اس کے برابر اس کے مقابلے پہ اور کوئی نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا ایک حصہ ہے۔ اس کا نام آیت الکرسی بھی ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے سوا کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ کامل حیات والا، خود قائم اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 110 ہے اور اس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ ہر ایک امر پر پورا پورا قادر ہے، یعنی اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد بھی ہے، اور ہر چیز کو اس کی مناسب حال صورت دینے والا ہے۔ اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے سمر؟ روزمرہ کی دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ایک ایک کر کے الفضل کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ فرمودہ 5 اپریل 2024 میں مذکور عطیۃ المسیح الموعود۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے رب العالمین، تیرے احسان کا میں شکر نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے نہایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جاوے۔ میں تیری وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری دعا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ افضل الصدقات ان یتعلم المرء المسلم علما ثم یعلمہ اخاہ المسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، سب سے بہتر اور افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سیکھے، پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور پھر کسی اور کو بھی سکھائیں۔ جی، دین کے بارے میں ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں اور پھر آگے ہم اس کو سکھاتے ہیں، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم نے 8واں شعر یاد کرنا ہے۔ یا بدرنا یا آیت الرحمانی احد الحدات واشجع الشجعانی۔ جی، اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے کامل جان، اے رحمان خدا کے نشان، سب رہنماؤں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والے اور سب بہادروں سے بڑھ کر بہادری کے جوہر دکھانے والے۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند، ماہ تمام جو مکمل چاند ہوتا ہے۔ آیت نشان یا علامت کو کہتے ہیں۔ اہدا سب سے بڑھ کر ہدایت دینے والا، الہداتی ہادی کی جمع ہدایت دینے والا، اشجع سب سے بہادر جرأت مند، الشجعانی بہادر لوگ حوصلہ رکھنے والے۔ اس کے بعد ادب آداب ہے۔ جی، جس میں نماز کے آداب درج ہیں۔ نماز ہمیشہ چستی اور توجہ سے ادا کریں، سستی اور کاہلی سے نہیں۔ باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے امام کی حرکت سے پہلے کوئی حرکت نہ کریں، بلکہ امام کی مکمل پیروی کریں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر ذکر الہی میں گزاریں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس شور کرنا یا اونچی آواز میں باتیں کرنا منع ہے۔ نماز جمعہ سے قبل خطبہ خاموشی سے سنیں۔ اگر کسی کو خاموش کرانا ہو تو بھی اشارے کے ساتھ خاموش کرائیں۔ خطبہ کے دوران تنکوں اور کنکریوں سے بھی نہ کھیلیں، کیونکہ خطبہ بھی نماز جمعہ کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ کو کیا سمجھ آئی ہے سمجھ؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ جی شاباش۔ جی، اور سستی سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہے نا۔ اور اسی طرح نماز امام کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں ویسے ہی ہمیں اگلا وہی ان کے ساتھ ساتھ اشارہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو تھے ادب آداب۔ آپ کو کیا سمجھ لگی؟
کہ یہ کہ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جی بالکل، تو یہ تھی آج کے شمارے کی یاد کرنے کی باتیں، اور اس کے بعد گلدستہ معلومات ہے نا۔ جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلے ایک حقائق ہے، حقائق مسیح الزماں۔ حکایت کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی کہانی، لیکن جن کے اندر قصے یا کوئی سیکھنے والی چیز۔ جی کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ تو آج کی جو حقائق ہے اس کا عنوان ہے نیکی کی کشش۔ کشش کہتے ہیں اٹریکشن کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی ایک کشش ہے۔ آدمی نیکی کرتا ہے مگر نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص بدی کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جاوے تو کدھر جاتا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا۔ مثنوی رومی میں ایک حقائق اس کشش پر لکھی ہے کہ ایک فاسق آقا کا ایک نیک غلام تھا۔ صبح کو جو مالک نوکر کو لے کر بازار سودا خریدنے کو نکلا تو راستے میں اذان کی آواز سن کر نوکر اجازت لے کر مسجد میں نماز کو گیا، اور وہاں سے جو اسے ذوق اور لذت پیدا ہوا، یعنی اس کو مزہ آنے لگا نا نماز میں اور ذکر الہی میں، تو بعد نماز ذکر میں مشغول ہو گیا۔ یعنی نماز تو ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور تسبیحات پڑھنے لگ گیا، اس سے اس کو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ آخر آقا نے انتظار کر کے اس کا آواز دی اور کہا کہ تجھے اندر کس نے پکڑ لیا؟ نوکر نے کہا کہ جس نے تجھے اندر آنے سے باہر پکڑ لیا۔ غرض ایک کشش لگی ہوئی ہے، اس کی طرف خدا نے اشارہ فرمایا ہے۔ کُلٌّ یعملُ علی شاکلاتہ، ہر ایک فریق اپنے اپنے طریق پر عمل کر رہا ہے۔ ملفوظات جلد چہارم صفحہ 141 ایڈیشن 1984۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ نوکر کو اٹریکشن تھی نماز پڑھنے کی۔ جی بالکل، تو نیکی کے اندر کشش ہوتی ہے نا، اس لیے اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو پھر مشکل سے ختم ہوتی ہے، اس لیے اچھی عادت اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد تو ایک اور واقعہ ہے نا؟ جی بالکل، اور اس کا عنوان ہے قربانی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھاتے ہوئے کہ اولاد کی قربانی در حقیقت مال اور جان کی قربانی سے بڑھ کر ہے، فرمایا، ہمایوں کے متعلق بھی بابر نے جب یہ سوچا کہ ہمایوں کی زندگی بچانے کے لیے میں خدا کے سامنے اپنی کوئی پیاری چیز پیش کروں، تو کہتے ہیں کہ بابر اس کے گرد گھومتا رہا اور اس نے سوچا کہ میں یہ ہیرا جو مجھے بہت پیارا ہے دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ ہیرا کیا چیز ہے، میں یہ دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ پوری سلطنت مجھے بہت پیاری ہے، میں پوری سلطنت دے دیتا ہوں۔ سلطنت کسے کہتے ہیں؟ امپائر کو۔ جی امپائر کو، یعنی وہ پہلے کہتا ہے کہ میں نا اپنا ہیرا دے دیتا ہوں، ہیرا ڈائمنڈ کو کہتے ہیں نا، تو وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اچھا نہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، میں اس سے زیادہ بڑی چیز کو دیتا ہوں۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ اس کی بھی کیا اہمیت ہے، میں اپنی پوری جو ہے سلطنت وہ دے دیتا ہوں۔ تو پھر اسے خیال آیا کہ پوری سلطنت دے دیتا ہوں، اور پھر سوچتا رہا۔ پھر آخر اس کو خیال آیا، اس کے نفس نے اس کو بتایا کہ تجھے تو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس وقت اس نے یہ عہد کیا اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا، واقعی اب میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز میری جان ہے۔ اے خدا، تو میری جان لے لے اور میرے بیٹے کی جان بچا لے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ واقعتاً اس وقت کے بعد سے پھر ہمایوں کی صحت سدھرنے لگی اور بابر کی صحت بگڑنے لگی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 3 اپریل 1987، مطبوعہ خطبات طاہر جلد 6 صفحہ 245۔ کیا سمجھ آئی اس میں؟ اولاد کی قربانی بھی ایک بڑی قربانی ہے۔ اس کے بعد وقف نو کا تعارف ہے نا؟ جی بالکل، تحریک وقف نو۔ 3 اپریل 1987 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقف نو کی الہی تحریک جاری فرمائی۔ وقف نو کی تحریک حضرت مریم علیہ السلام کے وقف قبل از پیدائش کی مثال پر قائم کی گئی ہے۔ وقف نو میں شمولیت کے لیے والدین کی جانب سے اپنے ہونے والے بچے کو قبل از پیدائش حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں وقف کے لیے پیش کرنا لازمی ہے۔ نیشنل اور مقامی سطح پر وقف نو کے نگران کا نام سیکرٹری وقف نو
اور شعبے کا نام شعبہ وقف نو ہے۔ مجلس خدام الاحمدیہ میں معاون صدر برائے وقف نو اور پھر قیادت اور زعامات کی سطح پر ایک معاون واقفین کے نگران ہیں۔ اسی طرح نیشنل اور مجالس کی سطح پر معاونہ صدر برائے واقفاتی نو واقفات کی نگران ہیں جو وقف نو کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ وقف نو کا مرکزی دفتر وکالت وقف نو تحریک جدید انجمن احمدیہ کہلاتا ہے، جس کے انچارج وکیل وقف نو کہلاتے ہیں۔ لندن میں شعبہ وقف نو مرکزیہ کا دفتر دنیا بھر کے واقفین کا ریکارڈ رکھنے کے علاوہ ان سے رابطہ کرتا ہے اور ان کی کونسلنگ اور کیئرنگ گائیڈنس کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ شعبہ وقف نو کی مرکزی ویب سائٹ waqfno.org ہے۔ وقف نو کا نصاب وقف نو کہلاتا ہے جو عمر کے لحاظ سے 3 حصوں میں شائع کیا جاتا ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے 28 اکتوبر 2016 کو کینیڈا میں خطبہ جمعہ میں واقفین نو کو توجہ دلائی کہ وہ کیسے اسپیشل بن سکتے ہیں۔ جلسہ سالانہ UK 2018 کے موقع پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے لجنہ مولا سے اپنے خطاب میں مذکورہ بالا خطبے کو واقفین نو کے لیے ایک لائحہ عمل قرار دیا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے واقفین نو کی تعلیم و تربیت کے لیے اسماعیل اور وقفات نو کے لیے مریم رسالہ ہر سہ ماہی میں شائع ہوتا ہے اور آن لائن بھی دستیاب ہے۔ انڈیا میں اسماعیل میگزین گلدستہ وقف نو کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جرمن، انڈونیشین زبان میں اور بنگلہ زبان میں بھی ہر 2 رسائل کے بعض حصے شائع ہوتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں وقف نو اپنا تجدید وقف فارم پر کرتے ہیں اور اس کے بعد 18 سال اور تعلیم مکمل کرنے پر بھی یہ فارم پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ UK 2024 تک دنیا بھر میں واقفین نو کی کل تعداد 83,055 ہے، جس میں 48,582 لڑکے اور 34,473 لڑکیاں ہیں۔ کل 2,947 واقفین نو بشمول مربیان مختلف فیلڈز میں خدمات بجا لا رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا گلدستہ معلومات۔ اس میں کیا سمجھ آئی؟ وقف نو کا سلیبس، اور حضور نے یہ بتایا تھا کہ احمدی مطلب وقف نو کیسے اسپیشل بن سکتے۔ جی شاباش، بالکل، جزاک اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں سنا رہی ہیں محمد شراز اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیاں، کیا آپ ہمیں بچوں کے الفضل سے کہانی سنا سکتی ہیں؟ جی بالکل، میں آپ لوگوں کو بچوں کے الفضل سے کہانی سنا سکتی ہوں۔ دادی جان کے آنگن میں آج ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے۔ تو تینوں بہن بھائی حسب معمول دادی جان کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ احمد کہتا ہے، دادی جان آپ کو پتہ ہے میرے دوست فاران کو اللہ میاں نے بہت پیارا سا چھوٹا سا بھائی دیا ہے اور اس کا نام حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حیدر رکھا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ بتا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نام حیدر بھی تھا۔ آپ ہمیں حضرت علی کی کہانی سنائے نا، ویسے بھی اب تو انہی کی کہانی کی باری ہے۔ دادی جان خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی خوشخبری ہے، میری طرف سے بھی انہیں مبارکباد دیں، انشاءاللہ جلد ان سے ملنے جائیں گے۔ اس کے بعد دادی جان کہانی شروع کرتی ہیں۔ تو بچوں، حضرت علی کا پورا نام علی بن ابی طالب تھا، جو عبد المطلب بن ہاشم کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبد مناف تھا، جن کی کنیت ابو طالب تھی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن اسد بن ہاشم تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 10 سال قبل پیدا ہوئے تھے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس سے 10 سال پہلے حضرت علی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت علی کے حلیے کے بارے میں بیان ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے حلیہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے اپیرنس ہوگا۔ جی بالکل، تو حضرت علی کے حلیے کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھیں یعنی بلیک تھیں، کالی تھیں، آپ کا جسم فربا تھا، کندھے چوڑے تھے۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن، ابو سبتین اور ابو تراب تھی۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ شراز، چوتھے کیا ہوتا ہے؟ جی فورتھ، شاباش۔ تو آپ چوتھے خلیفہ راشد اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی۔ احمد نے سوال کیا اس پہ، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے؟ دادی جان کہتی ہیں جی بچوں، یہ بات درست ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور شفقت میں گزرا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب ایک بہت باعزت آدمی تھے، مگر غریب تھے اور بڑی تنگی سے ان کا گزارا چلتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی اس تکلیف کو دیکھا تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن فرمانے لگے کہ چچا، آپ کے بھائی ابو طالب کی مالی حالت تنگ ہے، کیا اچھا ہو کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک کو آپ اپنے گھر لے جائیں اور ایک کو میں لے آؤں۔ انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا، یعنی ان کی جو مشورہ انہوں نے دیا تھا اس سے اگری کیا، اور پھر دونوں مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ درخواست پیش کی۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے درخواست کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ریکویسٹ ہوگا۔ شاباش، ریکویسٹ ہوگا۔ ان کو اپنی اولاد میں عقیل سے بہت محبت تھی۔ کہنے لگے عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو حضرت عباس اپنے گھر لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لے آئے۔ حضرت علی کی عمر اس وقت قریباً 6-7 سال تھی۔ اس کے بعد علی ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد گڑیا کہتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے تھے۔ دادی جان کہتی ہیں جی بچوں، اسی واقعے کا ذکر حضرت مسلم موعود نے اس طرح کیا ہے کہ جب آپ کے گھر میں خدا تعالیٰ کی وحی کے متعلق باتیں ہوئیں تو زید بن حارث غلام جو آپ کے گھر میں رہتا تھا آگے بڑھا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی، جن کی عمر اس وقت 11 سال تھی اور وہ بھی بالکل بچے ہی تھے، وہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس گفتگو کو سن رہے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ خدا کا پیغام آیا ہے، یعنی اللہ میاں کا میسج آیا ہے، تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نہایت ہونہار اور ہوشیار بچہ تھا، وہ علی جس کے اندر نیکی تھی، وہ علی لجاتا اور شرماتا ہوا آگے بڑھا، یعنی شائع ہوتے ہوئے آگے بڑھے، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات پر میری چچی ایمان لائی ہے اور جس بات پر زید ایمان لایا ہے اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد محمود کہتا ہے، دادی جان اور بھی کوئی واقعہ سنائیں۔
دادی جان کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو اور اس میں بنو عبد المطلب کو بلاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ان تک پیغام حق پہنچایا جاوے۔ چنانچہ حضرت علی نے دعوت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو اس وقت کم و بیش 40 نفوس تھے، یعنی 40 لوگ تھے تقریباً، اس دعوت میں بلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقریر شروع کرنی چاہی، مگر بدبخت ابو لہب نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے سب لوگ منتشر ہو گئے، یعنی وہاں سے چلے گئے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ موقع تو جاتا رہا، اب پھر دعوت کا انتظام کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار پھر جمع ہوئے اور آپ نے انہیں تبلیغ کی اور پوچھا کہ اب بتاؤ اس کام میں میرا کون مددگار ہوگا۔ سب خاموش تھے اور ہر طرف مجلس میں ایک سناٹا تھا کہ یکلخت یعنی اچانک سے ایک طرف سے ایک 13 سال کا دبلا پتلا بچہ جس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اٹھا اور یوں گویا ہوا، یعنی بولا، گو میں سب سے کمزور ہوں اور میں سب میں چھوٹا ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ حضرت علی کی آواز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے یہ الفاظ سنے تو اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر تم جانو تو اس بچے کی بات سنو اور اسے مانو۔ حاضرین یعنی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، حاضرین نے یہ نظارہ دیکھا تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور ابو لہب نے اپنے بڑے بھائی ابو طالب سے کہا، لو اب محمد تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی پیروی اختیار کرو۔ اور پھر یہ لوگ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری پر ہنسی اڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے، یعنی وہاں سے چلے گئے۔ احمد کو لگتا ہے ایک اور کہانی یاد آئی ہے۔ احمد کہتا ہے، ہجرت کے وقت حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستر پر سوئے تھے نا؟ دادی جان کہتی ہیں، جی ہاں، آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ وہ آج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹیں۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ حضرمی چادر اوڑھ کر رات گزاری، اور پھر رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق حضرت علی 3 دن بعد اہل مکہ کو امانتیں لوٹا کر ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ محمود کہتا ہے، دادی جان حضرت علی بہت بہادر بھی تھے۔ دادی جان کہتی ہیں، حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کے تو بے شمار واقعات ہیں، یہ تو بہت مشکل ہوگا کہ کسی ایک واقعے کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حضرت علی غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل و عیال کی نگہداشت کے لیے مقرر فرمایا، یعنی گھر میں جو لیڈیز تھیں، گھر میں جو لوگ تھے، ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کو وہاں پہ چھوڑا تھا۔ جی چلیں، آپ کی خواہش پر خیبر کی فتح کا واقعہ بیان کر دیتی ہوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی سردار جس کا نام مرحب تھا، اپنی تلوار لہراتا ہوا نکلا اور وہ کہہ رہا تھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہتھیار بند بہادر تجربہ کار ہوں، جبکہ جنگیں شعلے بھڑکاتی ہوئی آئیں، یعنی میری بہادری کا پتہ لگتا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، جن کی آنکھیں آشوب چشم کے باعث دکھ رہی تھیں،
یعنی انفیکشن کی وجہ سے حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا دیا۔ پھر حضرت علی نے مرحب کی اس بات کا جواب اشعار کی صورت میں دیا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، ہیبت ناک شکل والے شیر کی مانند، یعنی ایسا شیر جس سے بہت ڈر لگتا ہے، جو جنگلوں میں ہوتا ہے۔ میں ایک سا کے بدلے سندرا دیتا ہوں۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا، یعنی اگر کسی سے لڑائی کی جائے تو وہ چھپ کے نہیں بیٹھے گا، وہ پوری لڑائی کرے گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت علی نے مرحب کے سر پر ضرب لگائی اور وہ مارا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ محمود لگتا ہے بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا، وہ کہتا ہے اور بھی واقعہ سنائیں۔ دادی جان کھڑی دیکھتی ہوئی بولی، بہت لیٹ ہو گئی ہوں، اب سونے کی دعا پڑھیں اور سو جائیں۔ دادی جان کی بات سن کر تینوں بچے اپنے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ اور یہ کہانی ہمیں در سمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے لکھ کر بھیجی تھی۔ تو آپ تینوں کو یہ کہانی سمجھ آئی ہے؟ جی ماہرہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یحییٰ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے سمجھ آئے ہے کہ یہ حضرت علی بہت بہادر تھے۔ جی، اور ماہرہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہم نے آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، شاباش، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی۔ جزاک اللہ کہانی سنانے کے لیے۔ مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ اس کے بعد کیوں سیگمنٹ ہے؟ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، جس میں ہمیں جرمنی سے خلیق احمد شرجیل بھائی ایک دلچسپ سوال کا سائنسی جواب بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ بچوں، زمین سورج کے گرد اپنے مدار پر گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ جب یہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے ایک کا سایہ دوسرے پر پڑتا ہے، چاند پر سایہ پڑتا ہے تو چاند گرہن، اور سورج پر پڑتا ہے تو سورج گرہن کہلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ جو سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو مانند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ عربی زبان میں سورج گرہن کو کسوف الشمس کہتے ہیں اور چاند گرہن کو خسوف القمر کہتے ہیں۔ بچوں، سورج گرہن کے وقت سورج کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سورج کی روشنی سے بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسے تماشا سمجھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس سے پناہ مانگنے کا وقت ہے۔ بچوں، اس سال ماہ رمضان المبارک میں دنیا کے بعض حصوں میں سورج گرہن اور چاند گرہن ہوئے۔ چنانچہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جماعتوں میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ اسلام آباد ٹیلی فورٹ میں تقریباً 2000 احباب جماعت نے امیر المؤمنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں نماز کسوف ادا کی۔ حضور انور نے خطبہ کسوف شمس میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے 2 نشان ہیں۔ کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ گرہن لگتا ہے۔ سو جب سورج اور چاند کو تم گرہن میں لگا ہوا دیکھو تو نماز کے لیے مضطرب ہو کے لپکو۔
یعنی فوری طور پر نماز ادا کرو، نفل پڑھو۔ بچوں، گرہن ایک فلکیاتی عمل ہے۔ ناسا کہتا ہے کہ چاند گرہن کے دوران چاند زمین کے سائے میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ روشنی چاند پر پہنچتی رہتی ہے۔ چاند گرہن کے دوران سورج کی روشنی زمین کی فضا سے گزر کر چاند پر پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے گرہن کے دوران چاند سرخ نظر آتا ہے، جسے خونی چاند، بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں بتائیں کہ آپ کے ملک میں چاند یا سورج گرہن کب ہوا تھا؟ امید ہے آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب اچھا لگا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کائنات پر غور کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ کا بھائی خلیق احمد شرجیل۔ جزاکم اللہ بھائی جان۔ اتنا مزے کا جواب تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ چاند اور سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش اور لطائف کے لیے۔ تو چلتے ہیں دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امی جان، مجھے تو پہلے ذہنی آزمائش سنا دیں۔ جی، جیسے آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اردو سوال آتا ہے، تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلیں پڑھتے ہیں کہ گڈو آج کیا گیم لے کے آیا ہے۔ بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک نئے اردو سوال کے ساتھ۔ حروف تہجی میں 4 حروف ایسے ہیں جن کو مصوتے یا حروف لین کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں انہیں ووبلز کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے گلے کے آواز پیدا کرنے والے اعضاء گونج کر جب خلا بناتے ہیں اور اس میں سے سانس کی ہوا رگڑ کھائے بغیر گزرتی ہے۔ ذرا بتائیں وہ کون سے حروف ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے لگتا ہے الف و یا۔ چلیں پھر اگلے ہم شمارے میں دیکھیں گے کہ کیا اس کا جواب تھا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے محاورہ بوجھے۔ تو یہ نا انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں تصویر میں کیا دکھایا ہوا ہے کہ ایک انار ہے، پیچھے ہاسپٹل بنا ہوا ہے نا، اور دوائی ہے اور تھرمامیٹر بنا ہوا ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا دکھایا ہوا ہے، انجیکشن پکڑا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے جیسے فیس بنائی ہوا ہے۔ تو کیا جی دوائیاں کیا لگتا ہے آپ کو انار بیچ میں رکھا ہوا ہے؟ وہ محاورہ جو ایک انار سو بیمار، بالکل۔ یہ کب بولتے ہیں یہ محاورہ؟ جب ایک چیز ہوتی چھوٹی جی، جیسے کہ ایک تھوڑی چیز ہو جائے اور اس کی ضرورت مند زیادہ ہو تو تب اس وقت یہ بولتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے بوجھو تو جانے۔ تو اس میں آپ نے جگہوں کے نام تلاش کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا ہے، یہ لگتے ہیں اردو کے نقاد یا نہیں لگتے؟ آپ کو پتہ لگ رہا ہے اس میں کون سا والا ہے؟ یہ کوئی نام جگہ کا نہیں؟ اچھا جی، دوسرا ہے، ہمارا رب وہ ہے جو رب العالمین ہے۔ ربا، ہاں دانیہ ہو سکتا ہے، بالکل بالکل جی۔ اور اس پیارے سننے والے بچے بھی ہمیں اس کے جوابات ہمیں بھجوائیں تو ہم اگلے شمارے میں پھر دیکھیں گے۔ اچھا جی، نمبر 3 جو ہے وہ ہے جناب شمس الاسلام آبادی تخلص لگاتے ہیں۔ جناب شمس الاسلام آبادی تخلص لگاتے ہیں۔ یہ دیکھو دانیہ، شمس الاسلام آبادی، اسلام آباد، بالکل جی، ایسے ہی آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے۔ اچھا، نمبر 4 ہے مینگو شیک میں آم ٹوٹل 4 ڈالیں۔ اچھا، 5واں ہے بابر ماجد کا بہترین دوست ہے۔ پتہ نہیں۔ اچھا، نمبر 6 ہے عامر یکا چلاتا ہے۔ امریکہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 ہے چائے دانی کو چینک بھی کہتے ہیں۔ چین۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ 8واں ہے یہ بچہ وقف نو میں شامل ہے۔ یہ پتہ نہیں۔ اچھا، 9واں ہے شہریار دن رات کام کرتا ہے۔ اردن یار، اردن، ہاں جی۔ اچھا، 10واں ہے وہ لڑکا کام صرف صبح کو کرتا ہے۔ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اب اگلا ہے الفاظ بنائیں۔ اب یہ ایک باکس بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ انہوں نے حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک 8 حرفی لفظ بنائیں
اور بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کتنے اور لفظ بنا سکتے ہیں. تو سمجھ آئیے آپ کو کہ جیسے ورڈ سرچ ہوتا ہے نا, تو اس کے بھی جوابات جو ہیں وہ ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. یہاں اسکرین پر آپ ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. جو بچے بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنی امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ بھی نہ سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. تو آپ بتائیں دانیہ. جی تو ای میل ہے info@alfazl.com and the telegram number is 447566234466. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ وحسن الجزا. جزاک اللہ. امی جان مجھے بچوں کے الفاظ سے لطائف تو پڑھ کر سنا دیں. جی تو چلیں آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئیں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو لطیفہ ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہے غالب کی زمینیں. ٹھیک ہے. غالب کی 100 سالہ برسی کے دنوں میں 100 سالہ ہوتا ہے کہ 100 سال کے بعد جو برسی ہوتا ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا اس کے مرنے پہ جو منائی جاتی ہے. اچھا. غالب کی 100 سالہ برسی کے دنوں میں پاکستان نیشنل سینٹر کے صدر دفتر سے تمام نیشنل سینٹروں کو ہدایت دی گئی کہ دیگر تقریبات کے ساتھ ساتھ غالب کی زمینوں میں ایک عدد مشاعرے کا بھی اہتمام کریں. غالب جو ہے نا ہی واز دا پوئٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے. تو اس پر ایک ریزیڈنٹ ڈائریکٹر نے جواب لکھا تھا کہ جناب میں نے شاعر تو سارے بک کر لیے ہیں مگر یہ بتایا جائے کہ غالب کی وہ زمینیں کہاں ہیں جن پر مشاعرہ کروانا ہے کیونکہ مجھے تلاش کے باوجود ان کا سراغ نہیں مل رہا. اچھا. اس کے بعد یہ ہمیں بھجوایا ہے لندن شہر در شہر سفر نامے امجد اسلام امجد لاہور 1988. مطلب وہاں سے لیا گیا ہے یہ والا جو لطیفہ ہے نا. اچھا. اس کے بعد ہمارا ہے مشکل پاسورڈ. ایک صاحب کا کمپیوٹر خراب ہو گیا. انہوں نے ایک ٹیکنیشین کو بلایا. ٹیکنیشین نے ان سے کہا کہ آپ کا کمپیوٹر چیک کرنے کے لیے مجھے آپ کے پاسورڈ کی ضرورت ہوگی. وہ صاحب بولے کہ میرا پاسورڈ سپر مین، بیٹ مین، آئرن مین، پنک پینتھر، مکی ماؤس، لندن ہے. ٹیکنیشین نے کہا کہ بہت عجیب پاسورڈ ہے، ایسا پاسورڈ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ صاحب بولے کہ یہ ہدایات مجھے کمپیوٹر سے ہی ملی تھیں. اس میں لکھا تھا کہ آپ کے پاسورڈ میں کم از کم 5 کیریکٹر اور ایک کیپٹل ضرور ہونا چاہیے. اچھا. اگلا ہے تحمل مزاجی. ایک دفعہ ایک کیمسٹ، میکینک، الیکٹریشین اور پروگرامر ایک گاڑی میں اکٹھے سفر کر رہے تھے. سفر کے دوران گاڑی خراب ہو گئی. کیمسٹ کہنے لگا کہ ضرور ہم نے گاڑی میں غلط ایندھن ڈلوایا ہوگا. میکینک کہنے لگا کہ اس کا انجن یا گیئر خراب ہو گیا ہوگا. الیکٹریشین کہنے لگا تم دونوں غلط ہو، ضرور اس کی بیٹری خراب ہو گئی ہوگی. پروگرامر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے. گاڑی کی تمام ونڈوز، کھڑکیوں کو اور انجن بند کر کے اسے ری اسٹارٹ کرنا چاہیے، شاید گاڑی ٹھیک ہو جائے. وہ پروگرامر تھا نا. اچھا. پھر اگلا ہے ڈائٹنگ. ایک خاتون نے بڑا سا کیک خریدا. بیکری والے نے چھری اٹھاتے ہوئے پوچھا 6 ٹکڑے کروں یا 8؟ جی 4 کر دیں، میں آج کل ڈائٹنگ کر رہی ہوں. خاتون نے جواب دیا. اچھا. پھر اگلا ہے گھاس. ایک کو چوان دوسرے کو چوان سے. تمہارا جو گھوڑا چلاتے ہیں نا اس کو کوچوان کہتے ہیں. تو تمہارا گھوڑا سوکھی گھاس بڑے شوق سے کھا رہا ہے جبکہ میرا گھوڑا تو صرف ہری گھاس ہی کھاتا ہے. دوسرا کوچوان بڑے فخر سے، میں نے گھوڑی کی آنکھوں پر ہرے شیشوں کا چشمہ لگایا ہوا ہے. اچھا. اس کے بعد ہے تحمل. جیل کا داروغہ قیدی سے، معاف کرنا میں نے تمہیں 4 دن
ज़्यादा कैद में रखा कैदी। कोई बात नहीं, अगली मर्तबा आऊँ तो 4 दिन पहले रिहा करके हिसाब बराबर कर देना। अच्छा, आपको कौन सा वाला अच्छा लगा इसमें से? जो सुपरमैन वाला था, जो पासवर्ड मुश्किल पासवर्ड वाला। जी ठीक है, चलें। सारे ही हंसने वाले थे, तो उम्मीद है सब बच्चों को लताइफ पर खूब हंसी आई होगी। तो ये तो थे आज के लताइफ। जज़ाकमुल्लाह, आपने हमें खूब हंसाया। जी भाई, मुझे भी बहुत हंसी आई। तो ये था इस बार का बच्चों का अल्फज़, जिसका मौजू था तहरीक वक्फ़-ए-नौ। उम्मीद है हमारे बच्चों को आज का शुमारा पसंद आया होगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए उन्वान और एक नए शुमारे के साथ। हमें भी दुआ में याद रखें, अल-फज़ल की टीम को भी दुआ में याद रखें, बच्चों के अल-फज़ल को भी दुआ में याद रखें। तो अब हम सब बच्चों को कहते हैं अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मखमली फूलों पे शबनम की परी सोती है, अहमदी बच्चों उठो सुबह सदा देती है। वक्त आता है कि हर बार उठाना है तुम्हें, कौम के सोए मुकद्दर को जगाना है तुम्हें। आज के दौर के हर दर्द का चारा तुम हो, सबके दुख बांटो गुलामान मसीहा तुम हो। रात के माथे से तारीकी सिमटती देखो, एक नई सुबह नई शान से आती देखो। सुबह की खामोशी में आहंगे दुआ सजता है, नेक बच्चों को खुदा प्यार किया करता है। अर्श मासूम दुआओं से हिला दो प्यारो, दर्द के मारों की तकदीर जगा दो प्यारो। उठो गलियों में सदा सल्ले अला की गूंजे, ऐसे तकबीर कहो अर्ज़ो समा भी गूंजे। काफिला वक्त का तेजी से रवा है बच्चों, सुस्तगामी के लिए वक्त कहाँ है बच्चों। मखमली फूलों पे शबनम की परी सोती है, कलमा दोहरा के उठो सुबह की अज़ान होती है।